انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے دل کو صاف رکھے اور کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے، عداوت نہ رکھے۔ کینہ کہتے ہیں کسی سے رنجش ہو جائے اس کو دل میں بٹھا لینا اور ایسے جما لینا کہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں پھر غلط سوچے، دوسروں کے بارے میں برا سوچے۔ اور جو بندہ اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کر لیتا ہے، تھوڑے اعمال کے ساتھ بھی وہ اللہ رب العزت کے ہاں بلند مرتبہ پاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو آپ نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت تھی۔ اب صحابہ کرام اس انتظار میں کون آتا ہے تو فرماتے ہیں فطلع رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی داخل ہوئے اور ان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے اور آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ فلما کان الغد، جب دوسرا دن ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ اب صحابہ کرام کی اشتیاق بری نظریں دروازے پر لگ گئی کہ یہ سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے، یہ بشارت کس کو ملتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہی صحابی پھر دوبارہ داخل ہوئے، انصاری صحابی، اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، پھر وہی انصاری صحابی داخل ہوئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں رشک کے ساتھ ساتھ تجسس پیدا ہوا کہ یہ انصاری صحابی کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور کہنے لگے میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی بات ہو گئی، میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی۔ اب یہ راتوں کو اور دن کو دیکھتے ہیں ان کا عمل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے اعمال میں کوئی غیر معمولی عمل نہیں دیکھا غیر انہ اذا تعارى وتقلب على فراشه ذکر اللہ وکبر، سوائے اس کے کہ رات کو جب پہلو اور کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیتے، تکبیر کہتے، تسبیح کرتے۔ جب 3 دن گزر چکے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں جانے لگا اور میں نے جاتے ہوئے ان کو بتایا کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، آپ کے پاس رہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کی جنتی ہونے کی بشارت دی، میں آپ کے اعمال دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کے اندر تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جو بہت اعلیٰ ہو یا جو ہمارے علاوہ آپ کرتے ہوں۔ وہ کہنے لگے ایسی ہی بات ہے، میرے اندر تو کوئی خاص ایسی بات نہیں، لیکن جاتے جاتے بتانے لگے غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، سوائے اس کے یہ بات میرے اندر ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے عداوت نہیں ہے۔ ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ ایاہ، جس کو اللہ نے جو نعمت عطا کی میں اس پر حسد نہیں کرتا ہوں، یعنی میرا دل حسد سے پاک ہے، میرا دل کینہ سے پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے هذه التي بلغت بك، یہی تو وہ چیز ہے جس چیز نے آپ کو اس بلند مرتبے پر پہنچا دیا، اور فرمایا کہ وہی التي لا نطیق، یہی وہ چیز ہے جس کی طاقت ہم نہیں رکھتے۔ میرے دوستو آپ غور کریں کہ دل صاف ہے اور پاک ہے کینے سے اور عداوت سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت ان کو دی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنی سنت قرار دیا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسي، اے میرے بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو ضرور ایسا کرنا کہ صبح و شام ایسے کرو، ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے عداوت نہ ہو، فافعل، ایسا ضرور کرنا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وذالک من سنتی، ایسا کرنا یہ میری سنت ہے۔ ومن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کہ جس کا دل صاف ہوا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، اور یہ ایک ایسی سنت ہے جس کی وجہ سے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا سکھائی گئی، اس دعا کا ہم سارے اہتمام کریں۔ فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے غل یعنی کینہ اور حسد اے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ کرنا۔ اے اللہ آپ بہت رؤوف الرحیم ہیں، آپ بہت مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اس دعا کو اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو پاک فرمائیں گے، ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت ان بیماریوں سے صاف فرمائیں گے۔